السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے واقعات سے بھرپور ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب غیر مسلموں نے مسلمانوں کا عدل دیکھا، انصاف دیکھا، ان کی معاشرت دیکھی، معاملات دیکھے، تو وہ اسلام کو انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا۔ اسلامی لشکر نے سمرقند کے علاقے کو فتح کر لیا اور مکمل فتح بھی ہو گیا، وہاں رہنے بھی لگے۔ تو وہاں سمرقند کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگوں کو بھیجا، جس میں یہ شکایت کی گئی کہ چونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ پہلے مسلمان اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ لڑائی کرنی ہو، جنگ کرنی ہو تو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اگر دعوت اسلام قبول نہ کریں تو پھر جزیہ ادا کرنے کا ان کو کہتے ہیں، اگر وہ بھی نہ کہیں تو پھر یہ جنگ لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا، اسلامی لشکر جو تھا، انہوں نے جب سمرقند پر حملہ کیا، حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے نہ تو ہمیں دعوت اسلام دی اور نہ ہی ہمیں جزیہ ادا کرنے کا کہا، اور ہمارے علاقے کو فتح کر کے ہمارے حکمران بن بیٹھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کی جائے، اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، قاضی نے حکم جاری کیا اور تمام مسلمان سمرقند کو چھوڑ کر، خالی کر کے چلے گئے۔ اب یہ سمرقند کے لوگ حیران اور پریشان کہ کیا ایسے بھی فاتح ہوتے ہیں کہ اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر قاضی کے ایک حکم پر فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تو ان پر دین کے اس حکم پر عمل کرنے کا اتنا اثر ہوا، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنے انصاف پسند ہیں، اتنا عدل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارے کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، مسلمان ایسے ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو سلف صالحین کی مثال بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حکم جو ان کے طریقے تھے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ والسلام۔